تو یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے جمع پونجی اکٹھی کی، پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑے سستے داموں غلہ دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہاں سے لے کے آئیں۔ مصر پہنچ گئے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ۔ اب وزیر خزانہ تو وہی تھے، ان کے پاس ہی آنا تھا، انہوں نے خزانہ تقسیم کرنا تھا۔ اب یوسف کے پاس، یوسف نے پہچان لیا، فعرفہم وہم لہ منکرون۔ ان کو کیا پتہ، ہم نے تو کنویں میں پھینکا تھا، اب وہی ہے جس کے پاس ہم بھیک مانگنے، ہم خیرات لینے، ہم ان کے پاس جو ہے غلہ لینے پہنچے ہوئے ہیں۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، مہمان نوازی بھی کی، بھائی تو تھے نا، ان کی خوب مہمان نوازی کی، کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا، بس یہ کہ مہمان ہیں نا، دور سے آئے ہیں، تو خوب ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور ان پہ ظاہر بھی نہ ہونے دیا۔ ان کا جب سامان تیار کر دیا تو باتوں باتوں میں پوچھا، کوئی اور بھی تمہارا بھائی ہے؟ ہاں ایک اور بھی ہے، وہ ابا جی نے آنے نہیں دیا۔ اچھا چلو آئندہ جب آؤ نا اس کو لے کے آنا، تو آپ کو ناپ تول ملے گا، آپ کو غلہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تمہارے باپ کی طرف سے، انہوں نے بتا دیا تھا نا، متریہ بھائی ہے، باپ کی طرف سے ایک اور بھی بھائی ہے، تو وہ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے نا اس کو لے کے آنا، بأخ لکم من ابیکم۔ ہاں دیکھتے نہیں کیسے میں نے تمہاری مہمان نوازی بھی کی ہے، تمہیں اچھا، تمہاری جمع پونجی سے بڑھ کے تمہیں غلہ دے رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کو بھی لے کے آؤ، میری بھی بات ماننا۔ ہاں ٹھیک ہے لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ، اور ساتھ ہی اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کی جو جمع پونجی ہے نا وہ ان کے غلے میں ہی ڈال دیں، ان کی بوریوں میں ہی اس کو رکھ دیں۔ دل میں یہ خیال تھا کہ ممکن ہے غریب آئندہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس کچھ پیسے ہی نہ ہو، رقم ہی نہ ہو، تو دوبارہ آنا ممکن ہی نہ ہو، اس لیے وہی رقم ان کو لوٹا دی اور ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ جب وہ واپس پہنچے، جا کے باپ کو کہتے ہیں کہ ابا جان اب تو ہماری بڑی آؤ بھگت ہوئی ہے، ہم لے کے آئے ہیں، غلہ ملا ہے، بہت اچھے ہیں جناب عزیز مصر، کیا کہنے ان کے، بڑی ہماری مہمان نوازی ہوئی اور یہ غلہ بھی آ گیا۔ اب لیکن ساتھ ہی انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ آئندہ آنا ہے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ نہ آنا، اور پھر وہ آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے حصے کا بھی ہمیں غلہ ملے گا، ہم غلہ مزید لے کے آئیں گے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ اب ادھر پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں، باپ کو قائل کر رہے ہیں، اور پھر جب سامان کو کھولتے ہیں تو خوشی کی انتہا نہیں۔ او ابا جان دیکھو ہماری جمع پونجی بھی واپس۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ وہ جو اشرفیاں یا جو بھی وہ جمع پونجی لے کے گئے تھے وہ بھی واپس ہیں، اور مفت میں ہمیں غلہ مل گیا ہے، تو ہم کیوں نہ دوبارہ لے کے آئیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، اور ہمیں کیا چاہیے، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ یہ تو بڑا ہی سستا سودا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله ولا ما نقول وكيل۔ ایسے نہیں بھیجوں گا، پکا پختہ عہد دو، قسمیں کھاؤ کہ واقعی یقیناً تم اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے، یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں کرو گے، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، آگے ڈھنڈورا پیٹتے آ گئے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو، اس کو لے کے آؤ گے۔ ہاں پختہ عہد قسمیں کھا کے باپ کو تیار کر لیا کہ ہم واپس لے کے آئیں گے۔ جب جانے لگے ابا جان نے کہا اچھا اب 11 کی ٹیم اکٹھی جا رہی ہے، نوجوان کڑیل خوبصورت نبی کے نبی کی اولاد، اور پھر یوسف کے بھائی، اور کچھ نہ کچھ تو حسن ہوگا نا، یوسف کو کتنا حسن ملا تھا، تو یوسف کے بھائی ہیں،
ہاں تو کچھ نہ کچھ یوسف کی شباہت، خوبصورت کڑیل جوان ہیں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ابا جان ہدایات دے رہے ہیں کہیں نظر نہ لگ جائے. ایک تدبیر تھی اپنی جو چلنی چاہیے، انسان کو اختیار کرنی چاہیے لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے، نظر بد سے محفوظ ہونے کے لیے. اپنے خوشیوں کو بھی پردے میں رکھنا چاہیے. اپنی اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو بھی دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے ان کو چھپانا چاہیے. تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے. تو بہرحال جب داخل ہوئے، اس طرح مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یوسف کے پاس پہنچے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یوسف اب تو بہت ہی نڈھال ہیں، بھوک سے لاچار ہیں، بے بس ہیں. ہاں جمع پونجی ہم لائے ہیں لیکن ہمیں غلہ زیادہ چاہیے. ہم پہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تصدق علینا، ہم پہ کچھ صدقہ بھی کر دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اجر دیا کرتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں، تو ہم پہ صدقہ بھی کر. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا کہ بھائی ہیں اور ساری آل اولاد ہے، باپ کا کیا حال ہوگا، ماں کا کیا حال ہوگا، پورے کنبے قبیلے والے بھوک کی وجہ سے اتنے نڈھال، لاچار، بے بس کہ مجھ سے اب صدقہ مانگ رہے ہیں. تو کہنے لگے ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اللہ اکبر. تو یہ بلکہ اس سے پہلے جب دوبارہ آتے ہیں، جب بنیامین کو لے کے آتے ہیں تو بنیامین علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام رکھنے کے لیے اور سازش تیار کرتے ہیں کہ بنیامین کو رکھنے کے لیے ان کے مال میں اپنا شاہی پیمانہ جو پیالہ تھا وہ رکھوا دیتے ہیں. اور جب وہ قافلہ لے کے نکلتا ہے تو پیچھے سے آواز پڑتی ہے اور رک جاؤ، ہمارا جو ہے شاہی پیالہ وہ گم ہو گیا ہے، تو واپس پلٹو. جو خود ہی اپنے آپ دے دے گا نا تو اس کو ہم مزید انعام دیں گے، اور جو نہیں دے گا پکڑا گیا تو پھر اس کو سزا دیں گے. ہاں تو وہ کہنے لگا کیا گم ہوا ہے؟ پیالہ گم ہوا ہے. ہم کوئی چور تھوڑی ہیں، پہلے بھی آتے رہتے ہیں. نہیں چاہو پھر تلاشی دو. ان کی تلاشی شروع ہوئی، سب کی تلاشی ہوئی اور کسی سے وہ نہ نکلا. سب سے آخر میں چھوٹے بھائی کی سامان کی جب تلاشی ہوئی، پیالہ نکل آیا. ہاں جی بتلاؤ اب کس کی کیا سزا ہے؟ ہاں جی اس کی سزا تو ہمارے ان کے مطابق یہی تھی کہ جس کے سامان سے نکلا ہے اس کو پکڑ لو، جو مرضی سزا دو. تو ٹھیک ہے اس کو پکڑ لیں. اب باقی بھائی وہ حیران ششدر بھی، اب باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے یوسف کے بارے میں یہ کچھ ہو چکا، اب اس کے بارے میں بھی ہے. تو اب تو پختہ قسمیں کھا کے آئے ہیں. بڑا کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا. لن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نہیں جاؤں گا. باپ مجھے آنے کی اجازت دے یا کوئی اور اللہ رب العالمین کوئی راہ نکال دے تو میں آؤں گا. اور باپ کو جا کے کہو کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ہم کیا کرتے؟ اب دیکھیں نا ان کا ساڑ، حسد، کینہ، بغض، کہ پھر بھی وہ بار بار اس طرح کی اذیتناک باتیں کرتے ہیں کہ باپ کو جا کے یہ کہو کہ تیرے بیٹے نے ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ ہاں تمہارا بھائی نہیں ہے؟ ہمارے بھائی نے ہمارے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے یوں کہو تو نہیں، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. تو اس سے ان کی جلن اور حسد وہ عیاں ہوتا ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. یوسف علیہ السلام پھر کہتے نہیں اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے، وہ میرے نبی کی تربیت یافتہ اولاد، اور نبی کو مان ہوتا ہے اپنی اولاد پہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا تربیت یافتہ بیٹا وہ چوری کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بنیامین چور نہیں ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی کہانی ہے، اصل کہانی کچھ اور ہے. میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ راستہ نکالے گا. اور ساتھ ہی پھر یوسف کی تڑپ، نیا زخم پڑا، پرانے زخم بھی جاگ اٹھے.
یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ رو رو کے آنکھیں سفید ہوگی، بینائی ختم ہوگی، گھر والے مزاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اور تو ایسے ہی روتا ہی رہے گا، رو رو کے اپنے آپ کو ہلکان کرتا رہے گا، بھول جا یوسف کو، نہیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ پھر اولاد کو سمجھاتے ہیں، او بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، جاؤ تلاش کرو، دونوں ملیں گے، بنیامین بھی ملے گا، یوسف بھی ملے گا۔ لا تیأسوا من روح اللہ۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ اب پھر تیسری مرتبہ آتے ہیں روتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، آج ان کساری کے ساتھ ہم پہ صدقہ کر، ہمیں کچھ دے دے، ہمیں ہماری جمع پونجی سے بڑھ کے ہمیں دے۔ اچھا، جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، بتلاؤ نا کیا کیا تم نے، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کچھ کیا، کنویں میں پھینکا تھا نا، اور اس کے بھائی کو بھی، اور پھر جب بھائی کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا تھا تو اس وقت اس کے سامنے، یوسف کے سامنے کہا تھا، وہ اس کا بھائی بھی چور تھا، یوسف پی گئے تھے، چپ کر گئے تھے، محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اب پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے، میرے منہ پہ مجھے چور کہہ رہے ہو، اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو اب وہی بھائی صدقہ جب مانگ رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اب ان کی آنکھیں کھلی بھی، یہ کون ہوتا ہے یوسف کا پوچھنے والا؟ تو غور سے دیکھتے ہیں آنکھیں اٹھا کے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ ہے میرا بھائی، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تم نے تو پھینکا تھا نا کنویں میں، تو آج میرے سامنے بھیک مانگنے آئے کھڑے ہو، تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، من اللہ علینا۔ اور اللہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تقوی اور صبر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں بھاگ لگا دیتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ایسے نیکوکاروں کی اجر کو اللہ ضائع نہیں جانے دیتے۔ تو ہم نے صبر کیا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، تو یہ اس کا اجر ہے، اللہ رب العالمین کا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کرو، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، باپ کی جو بینائی جا چکی ہے، اندھے ہو چکے ہیں رو رو کے، تو یہ میری قمیض ان کی آنکھوں پہ لگانا، اللہ تعالیٰ بینائی لوٹا دیں گے۔ اب ادھر سے قافلہ چلا ہے، فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، ابھی مصر سے قافلہ چلا ہے، کنعان میں باپ کہہ رہا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے تو اب ایسے ہی بس ٹھیائی باتیں کرتا ہی رہتا ہے، لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، او یہ پرانی باتیں ہی تو کر رہا ہے۔ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب قافلہ پہنچا قمیض باپ کو دی، باپ کی آنکھوں پہ قمیض لگی، روشنائی، آنکھیں بینا ہو گئیں، اللہ نے آنکھوں کی روشنائی لٹا دی۔ اللہ اکبر۔ وہ میں کہتا تھا نا، ہاں اب بھائی سر جھکائے کھڑے ہیں کہ سب تو سارے پول کھل گئے، ہم نے تو کہا تھا بھیڑیا کھا گیا، تو بھیڑیا کھا گیا تو زندہ کیسے یوسف؟ ہاں اب یوسف کی قمیض، وہ بھی یوسف کی قمیض، تب بھی یوسف کی قمیض لائے تھے، اس یوسف کی قمیض کو دیکھ دیکھ کے رو رو کے باپ کی آنکھیں اندھی ہوئی تھیں، اب یوسف کی قمیض سے دوبارہ بینائی آئی ہے، دوبارہ یوسف کی قمیض آنکھوں پہ پھیری، بینائی آ گئی۔ اللہ اکبر۔
ہاں اب بھائی نے کہا ہے کہ آ جاؤ سارا قافلہ سارا خاندان، اب یہاں پنڈ میں نہیں رہنا، کنان میں نہیں رہنا، دیہات میں نہیں رہنا، آؤ اب شاہی محلات میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سارے چلیں۔ اچھا چلو بھی سارے چلو۔ سارا قافلہ جب یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ماں بھی، بھائی بھی اور سارے خاندان کے آل اولاد جب مصر داخل ہوتے ہیں، شاندار ان کا استقبال ہوتا ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، والدین کو اوپر چبوترے پہ ان کو چڑھایا جاتا ہے، بلند مقام پہ۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء۔ میرا رب کتنا باریک بھی ہے اور کیسی تدبیریں چلتا ہے، تمہیں کہاں سے لایا، مجھے کیسے کنویں سے نکالا، کیسے جیل اور جیل سے میں نکل کے کیسے بادشاہ بنا، اور تم یہ تو وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدی، 11 ستارے 11 بھائی ہیں، اور شمس جو ہے وہ والد ہے اور قمر والدہ ہے، سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ جو مجھے خواب آیا تھا نا یہ تو اس کی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں 4 خواب بیان ہوئے، چاروں کی تعبیریں بھی برحق جو بتلائی گئی ویسی کی ویسی پوری ہوئی، تو یہ بھی وہ خواب کی تعبیر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سب کچھ جب ہو چکا تو پھر ہاتھ اٹھتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو نے سب کچھ کیا، تو نے مجھے یہ بادشاہت دی ہے، تو نے مجھے یہ علم دیا، مجھے تعبیریں سکھائیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق بھی تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا دوست بھی تو ہی ہے۔ توفنی مسلمہ، اتنے احسان کر دیے اور بھی احسان کرنا کہ مجھے اسلام کی حالت میں، مطیع فرمانبرداری کی حالت میں مجھے موت آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور موت کے بعد مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ ہے وہ قصہ جس کو اللہ نے احسن القصص کہا۔ اس میں بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں، تو ان اسباق کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ان سے ہم سبق سیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کما حق کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إياك نعبد وإياك